السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معزز سامعین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا ایسی سکھائی ہے، ایک استغفار کا ایسا کلمہ سکھایا ہے جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سید الاستغفار قرار دیا ہے۔ سید الاستغفار، تمام استغفار کے کلمات کا سردار، اور اس کو سید الاستغفار اس لیے قرار دیا گیا ہے کہ اس کے اندر ایسے عظیم الشان معانی جمع ہے کہ اگر کسی مسلمان کا ان معانی کے مطابق عقیدہ ہو اور پھر وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے مغفرت بھی طلب کرے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو جنت دیتا ہے، وہ جنتی انسان بن جاتا ہے۔ اس کو سید الاستغفار کیوں کہا جاتا ہے؟ اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس استغفار کے کلمے میں، اس استغفار کے کلمات میں ایسے معنی پنہاں ہے، ایسے معنی موجود ہیں کہ اگر کوئی ان کے مطابق عقیدہ اجتہاد کر لے اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے مغفرت طلب کر لے تو ایسا انسان جنتی انسان بن جاتا ہے۔ یہ جنتیوں والا عقیدہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سید الاستغفار کے بارے میں کہا کہ من قالها حين يصبح موقنا بها فمات من يومه الا دخل الجنہ، فمات من يومه دخل الجنہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے سید الاستغفار صبح کے وقت کا اور اس کے اندر جو معنی ہے اس پر اس کو یقین تھا، عقیدہ بھی تھا اس کا، اس کے کلمات کے معنی پر عقیدہ بھی تھا اس کا، اور اس کی اس دن موت واقع ہو جاتی ہے، دخل الجنہ، ایسا آدمی جنت میں داخل ہوگا۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ من قالها حين يمسي موقنا بها فمات من ليلته دخل الجنہ، جس نے یہ سید الاستغفار یہ شام میں پڑھا اور اس پڑھتے وقت اس کا عقیدہ تھا سید الاستغفار کے جو کلمات ہیں ان کے مطابق، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو جنت میں داخل کرے گا۔ اور سید الاستغفار کے اندر جب ہم غور کرتے ہیں
تو 10 چیزیں موجود ہیں، 10 چیزیں موجود ہیں جن کے مطابق ایک مسلمان کو عقیدہ بھی رکھنا ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے پھر مغفرت بھی مانگنی ہے۔ پہلی بات سید الاستغفار کے جو کلمات ہیں اس میں یہ ہے، اللہم انت ربی، اللہم انت ربی، اے اللہ تو میرا رب ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو رب ماننا، خالق، مالک اور رازق اور مدبر ماننا، یہ پہلا عقیدہ ہے جو سید الاستغفار میں موجود ہے، اور وہ ہے اعتقاد ربوبیت اللہ تعالی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ربوبیت کا اقرار کرنا، اس کے رب ہونے کا اقرار کرنا، یا یوں کہہ لیں الاقرار بان اللہ تعالی هو الرب، اس بات کا اقرار اور اعتراف کرنا کہ اللہ سبحانہ و تعالی وہ رب ہے۔ اس کے بعد یہ ہے لا الہ الا انت، تیرے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں۔ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ربوبیت ہے اس کی 2 قسمیں ہیں، ایک ربوبیت عامہ ہے، عمومی ربوبیت، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کائنات کی ہر مخلوق کا رب ہے، جنوں کا بھی وہ رب ہے، انسانوں کا بھی وہ رب ہے، چوپایوں کا، درندوں کا، ہواؤں کا، ہر چیز کا وہ رب ہے، وہ ہر شے کا رب ہے، اس کی ربوبیت کے دائرے سے کوئی چیز باہر نہیں۔ پھر ایک ربوبیت خاصہ ہے، خصوصی ربوبیت اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اور وہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندوں کی جہاں دنیاوی ضروریات کو پورا کرتا ہے، وہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے نیک لوگوں کی، متقین کی، صالحین کی دینی تربیت بھی کرتا ہے۔ اور یہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خصوصی ربوبیت ہے، اس کے تحت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کتابوں کو نازل کیا، انبیاء علیہ السلام کو مبعوث کیا، اہل ایمان کو ایمان کی توفیق دی، عمل صالح کی توفیق دی، گناہوں سے بچایا۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ربوبیت خاصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے اہل ایمان بندوں کی خاص تربیت فرماتا ہے۔ اسی لیے آپ انبیاء علیہ السلام کی قرآن کریم میں اکثر دعائیں دیکھیں گے، ان کا آغاز ربنا سے ہو رہا ہے، ربنا ظلمنا انفسنا ربنا هب لنا من ازواجنا ربنا لا تزغ قلوبنا ربنا اننا سمعنا منادی ینادی للایمان الی آخر۔ قرآن کریم کی آیات میں، قرآن کریم کے صفحات میں آپ انبیاء علیہ السلام کی دعاؤں کو تلاش کریں، اکثر کا آغاز وہ ربنا سے ہو یا ربی سے ہو۔ یہ راز ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خصوصی ربوبیت، خصوصی تربیت کا واسطہ دیا کرتے ہیں اپنی دعاؤں میں۔ تو یہ جو کہہ رہے ہیں اللہم انت ربی، اے اللہ تو میرا رب ہے، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خصوصی ربوبیت کا ذکر کرنا ہے۔ تو میرا رب ہے، تو میرا خالق، مالک، رازق بھی ہے، اور تو دینی تربیت بھی میری کرنے والا ہے۔ یہ جو میں فجر کی نماز کے بعد بیٹھ کر یہ ذکر پڑھ رہا ہوں، یہ استغفار پڑھ رہا ہوں، یہ تیری توفیق ہے اللہ۔ یہ جو میں مغرب کے بعد یہ پڑھتا ہوں، یہ تیری توفیق ہے اللہ۔ اللہم انت ربی، پھر لا الہ الا انت، تیرے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں۔ یہ دوسرا عقیدہ ہے، الاعتقاد بأن اللہ لا الہ الا انت، لا الہ الا ہو، یا یہ کہہ لیں الاعتقاد بألوہیت اللہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی الوہیت کا عقیدہ رکھنا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ الہ واحد ہے، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ۔ یہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی الوہیت کا اقرار ہے اور اس کا اعتراف ہے، کل انبیاء علیہ السلام کی یہ دعوت ہے
وما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحي الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں حصر کے ساتھ بیان کیا ہے. حصر یعنی صرف انبیاء علیہ السلام کے اوپر یہی چیز وحی کی گئی ہے کہ اللہ کے علاوہ تمہارا کوئی معبود نہیں ہے. لا الہ الا انا، کوئی معبود برحق نہیں ہے الا انا، سوائے میرے، فاعبدونی، میری عبادت کرو. یہی معنی ہے کلمۃ التوحید کا، لا الہ الا اللہ. لا الہ الا اللہ کا یہی معنی ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرو، صرف اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کرو. یہ لا الہ الا اللہ کا معنی ہے. قرآن کریم میں اس کا معنی اللہ تعالیٰ نے متعدد جگہ بیان کیا ہے. جیسے یہ فرمایا کہ لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی. عروہ وثقی، مضبوط کڑا، وہ مضبوط سہارا جو انسان کو جنت تک لے کر جانے والا ہے، وہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ. جس نے طاغوت کے ساتھ کفر کیا، لا الہ کہا اور اللہ پر ایمان لے آیا، یؤمن باللہ کیا، الا اللہ بھی کہا، لا الہ الا اللہ کہا، طاغوت کا انکار کیا، غیر اللہ کی عبادت کا انکار کیا اور اللہ سبحانہ وتعالی وحدہ لا شریک کی عبادت کی اور توحید کو اپنا لیا، اس نے کیا کیا؟ ایک مضبوط کڑا تھام لیا جو اس کو بإذن اللہ جنت الفردوس میں لے کر جائے. لا الہ الا انت، تیرے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں. تیسرا عقیدہ اس میں کیا ہے؟ خلقتنی، تو نے مجھے پیدا کیا. الاقرار والاعتراف بان اللہ هو الخالق، اس بات کا اعتراف کرنا، اس کا اقرار کرنا کہ اللہ سبحانہ وتعالی خالق ہے، تخلیق کرنے والا ہے. یہ عقیدہ رکھنا کہ میں معدوم تھا، میرا وجود نہیں تھا. هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. ہم سب پر ایک ایسا وقت آیا کہ ہم کوئی قابل ذکر شے نہیں تھے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں تخلیق کیا ماؤں کے رحم میں. هو الذي يصوركم في الارحام كيف يشاء، ہماری صورتوں کو بنایا. پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں مادر رحم سے باہر نکالا. واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، ایسے باہر نکالا کہ ہمیں کسی چیز کا علم نہیں تھا، ایک چھوٹا سا وجود تھا ہمارا. پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہماری تربیت کی، ہماری پرورش کی، ہم بڑے ہو گئے، عقل سے نوازا، بلوغت سے نوازا اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنی نعمتیں کر دی. انت خلقتنی، تو نے مجھے پیدا کیا، تخلیق کے مراحل سے گزارا. وقد خلقکم اطوارا، کئی اطوار میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انسان کو تخلیق کیا ہے، کئی مراحل میں تخلیق کیا ہے. اس کے بعد خلقتنی وانا عبدک، الاعتراف بعبودیت اللہ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی عبودیت کا اعتراف. یہ چوتھا عقیدہ ہے کہ اے اللہ میں تیرا بندہ ہوں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ساتھ جو ہمارا تعلق ہے وہ عابد اور معبود کا ہے. ہم عابد ہیں، ہم عبادت کرنے والے ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ معبود ہے. وَأَنَا عَبْدُكَ، اے اللہ میں تیرا بندہ ہوں، تیری عبادت کرنے والا ہوں، تیرا حکم مجھ پر نافذ ہے، تیرے اطاعت کرنے والا ہوں، تیرے دین کا پابند ہوں. وَأَنَا عَبْدُكَ، وَأَنَا عَلَىٰ عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ. یہ چھٹا عقیدہ ہے اور چھٹا اعتراف ہے. وَأَنَا عَلَىٰ عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ، اے اللہ میں تیرے عہد پر اور تیرے وعدے پر
اپنی استطاعت کے بقدر قائم ہوں۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ القیام بعہد اللہ و وعد اللہ حسب الاستطاعت، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے عہد اور اس کے وعدے کے ساتھ قائم رہنا بقدر استطاعت۔ اس سے کیا مقصود ہے؟ عہد سے اور وعدے سے کیا مقصود ہے؟ عہد معاہدے کو کہتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا اور عبد کا، ہم سب کا معاہدہ ہے۔ وہ معاہدہ جو ہم نماز میں دن اور رات میں متعدد بار دہراتے ہیں، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ عہد ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ کیا عہد ہے؟ اے اللہ میں صرف تیری ہی عبادت کرتا ہوں اور صرف تجھی سے مدد مانگتا ہوں۔ حدیث قدسی میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا قال العبد، جب بندہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اذا قال العبد، جب میرا بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ میں صرف تیری ہی عبادت کرتا ہوں، صرف تجھی سے مدد مانگتا ہوں، جب بندہ یہ کہتا ہے قال اللہ، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ھذا بینی و بین عبدی ولعبدی ما سأل، یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان عہد ہے، معاہدہ ہے۔ اگر اس معاہدے کو وفا کرے گا، اس کو پورا کرے گا، وَلِعَبْدِ مَا سَأَلْ، تو میرے بندے کو ملے گا جو مجھ سے مانگتا ہے، کیونکہ ایاک نعبد کے ساتھ کیا ہے؟ ایاک نستعین۔ اللہ تعالیٰ کی استعانت آتی ہے، اس کی توفیق ملتی ہے جب بندہ اپنے اس عہد کو پورا کرتا ہے۔ استعانت اور عبادت کا بڑا گہرا تعلق ہے۔ مدد اللہ تعالیٰ کی، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کے ساتھ مشہور۔ تو وَأَنَا عَلَىٰ عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ، میں اے اللہ آپ کے عہد پر اور آپ کے وعدے پر قائم ہوں اپنی استطاعت کے بقدر۔ یہ عہد اور وعدہ جو ایاک نعبد و ایاک نستعین ہے۔ اعوذ بک من شر ما صنعت، اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں اس چیز کے شر سے جس کا میں نے ارتکاب کیا۔ اعوذ بک من شر ما صنعت، اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں ہر اس چیز کے شر سے جس کا میں نے ارتکاب کیا، اپنے اعمال کے شر سے، اپنے برے اعمال سے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں۔ انسان کے اعمال جو اس سے صادر ہوتے ہیں ان میں برائی ہے۔ خطبہ حاجہ میں، خطبہ مسنونہ میں کیا ہے؟ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِن شُرُورِ أَنفُسِنَا وَسَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، اے اللہ ہم تیری پناہ میں آتے ہیں اپنے نفس کے شر سے اور اپنے اعمال کے شر سے۔ ہمارے اعمال میں شر موجود ہے، ہر نیکی کے اندر بھی شر کا پہلو ہوتا ہے، یہ بھی یاد رکھیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سے انسان کو محفوظ رکھے الگ بات ہے۔ اگر نیکی میں ریا ہے یہ نیکی میں شر ہے، اگر نیکی کے بعد انسان میں عجب پیدا ہو رہا ہے یہ نیکی میں شر ہے، اگر نیکی کے بعد احسان جتلاتا ہے یہ نیکی کا شر ہے۔ تو کیا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نیکیوں کے اور برائیوں کے جو بھی ہمارے اعمال ہیں ان کے شر سے ہمیں محفوظ رکھے۔ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِن شُرُورِ أَنفُسِنَا، یا جیسا کہ سید الاستغفار میں ہے اعوذ بک من شر ما صنعت، اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں ان اعمال کے شر سے جن کا میں نے ارتکاب کیا، کہ ان کی وجہ سے مجھ پر تیرا عذاب اور تیرا غضب نہ نازل ہو جائے۔ اور پھر یہ ہے کہ وَأَبُوءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَيَّ، اے اللہ میں اقرار کرتا ہوں، اعتراف کرتا ہوں تیرے انعامات کا جو تو نے مجھ پر کیے۔ الاقرار بنعم اللہ عز وجل، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمتوں کا اقرار اور اعتراف، یہ بہت ضروری ہے کہ انسان مانے کہ مجھ پر جو نعمتیں ہوئی ہیں
یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے. جو بھی نعمت ہے ہمارے وجود سے لے کے سانس سے لے کے ہر چیز تک، دین یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت ہے کہ ہم اسلام کا اقرار کرتے ہیں. مسلمان گھرانے میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنی پہچان کرائی ہے، دین پر عمل کرنے کی توفیق دی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو نہیں شمار کر سکتے. وَمَا بِكُم مِّن نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ، جو بھی تم پر نعمت ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمتوں کا اعتراف اور اقرار کہ اے اللہ یہ تیری نعمت ہے. ابوء لک بنعمتک علیہ، اور پھر یہ ہے ابوء لک بذنبی، اپنے گناہوں کا اقرار اور اعتراف. میں اقرار کرتا ہوں، ابوء لک، اے اللہ میں اقرار کرتا ہوں تیرے لیے، بذنبی، اپنے گناہوں کا، کہ میں نے گناہوں کا ارتکاب کیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ ان العبد اذا اعترف ثم استغفر ثم تاب تاب اللہ علیہ، کہ ایک بندہ جب گناہ کرتا ہے اس کے بعد اپنے گناہ کا اقرار کرتا ہے اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے توبہ کرتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول فرماتا. تو گناہ کا اعتراف کرنا کہ اللہ مجھ سے خطا ہوئی، مجھ سے گناہ ہوا ہے. ابوء لک بنعمتک علی و ابوء لک بذنبی، اے اللہ میں اقرار کرتا ہوں اپنے گناہوں کا. اور پھر یہ ہے کہ فاغفر لی، یہ اتنے اقرار کرنے کے بعد پھر کیا ہے؟ فاغفر لی، اے اللہ تو مجھے بخش دے، اے اللہ تو مجھے مغفرت عطا کر دے. دیکھیں کیا کیا اقرار ہے. اللہم انت ربی، اے اللہ تو میرا رب ہے. خلقتنی، تو نے مجھے پیدا کیا. وانا، اللہم انت ربی، اے اللہ تو میرا رب ہے. لا الہ الا انت، تیرے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں. خلقتنی، تو نے مجھے پیدا کیا. وانا علی عہدک وعدک ما استطعت، اور میں تیرے عہد پر اور تیرے وعدے پر حسب استطاعت قائم ہوں. ابوء لک بنعمتک علیہ، میں تیری نعمتوں کا اقرار کرتا ہوں. وابوء لک بذنبی، اپنے گناہوں کا اقرار اور اعتراف کرتا ہوں. اور اس سے پہلے یہ رہ گیا اعوذ بک من شر ما صنعت، میں اپنے نفس کے اندر جو شر ہے اور جو میرے اعمال کے اندر شر ہے اس سے تیری پناہ میں آتا ہوں. یہ سارے اقرار کرنے کے بعد کہتے ہیں فاغفر لی، اے اللہ تو مجھے بخش دے، میرے گناہوں کو معاف کر دے. ایک حدیث قدسی میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتنی غفرت لك ولا ابالی. اے ابن آدم، اگر تمہارے گناہ آسمان تک پہنچ جائیں، عنان السماء کی ایک تفسیر اہل علم نے کی ہے بادلوں تک پہنچ جائیں، سحاب تک، یعنی زمین سے گناہ بھرنا شروع کرے اور بادلوں تک گناہ پہنچ جائے، اتنے گناہ ہوئے انسان کے. ثم استغفرتنی، پھر تو مجھ سے استغفار کرے، غفرت لک، میں تجھے بخش دوں گا، ولا ابالی، مجھے کوئی پرواہ نہیں. فاغفر لی، اتنی چیزوں کا واسطہ دیتا ہے انسان، اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کا، اس کی خلق کرنے کا، اس کی الوہیت کا، اپنے گناہوں کا اقرار کر کے اپنی عاجزی کا اظہار کرتا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے آگے، اس کی عبودیت اور بندگی کا اظہار کرتا ہے. یہ سارے اعترافات اور اظہارات کرنے کے بعد پھر کیا کہتا ہے؟ فاغفر لی، اے اللہ تو مجھے بخش دے. انہ لا یغفر الذنوب الا انت، اس لیے کہ تیرے علاوہ کوئی گناہ بخش نہیں سکتا. اور یہ بہت عظیم بات ہے کہ اگر انسان اس کو سمجھ لے اور اس کا شعور حاصل کر لے تو انسان کو اس ذکر کے اندر جو لذت ہے، جو اس ذکر کے اندر چاشنی، وہ انسان کو محسوس ہوتی ہے. وباللہ تعالی توفیق، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسول اللہ الامین
نبينا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين اما بعد. یہ جو کلمہ ہے فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ کہ بلا شبہ معاملہ یہ ہے کہ تیرے علاوہ کوئی گناہوں کو نہیں بخش سکتا. اس کے اندر جو معنی پوشیدہ ہے وہ کیا ہے کہ اے اللہ اگر تو میرے گناہوں کو معاف نہ کرے تو میں کہاں پر جاؤں گا کہ کون سا ایسا دنیا میں دروازہ ہے, ایسا در ہے جہاں پر گناہوں کی معافی ملتی ہے؟ کوئی نہیں ہے. یہ انسان عاجز ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی روبرو ہی پیش ہو اور اس سے معافی مانگے, وہی اس کے گناہوں کو معاف کر سکتا ہے. کوئی دنیا میں ایسی ہستی نہیں ہے جو اللہ کے ماں سوا معاف کر دے. اگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ معاف نہیں کرے گا تو پھر انسان کہاں جا سکتا؟ کون ہے جو پھر معاف کرے گا؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے جب انسان دعا کرے اور دعا کرتے وقت یہ کہے یا اللہ تو مجھے بخش دے, اگر تو مجھے نہیں بخشے گا تو کون مجھے بخشے؟ پھر میں کہاں جاؤں معافی مانگنے کے لیے؟ اللہ کون ایسی ہستی ہے جو تیرے ماں سوا مجھے معاف کر سکتی ہے, مجھ پر رحم کر سکتی ہے؟ تیرے ماں سوا ایسا ہے کون؟ یا اللہ جب یہ بندہ کہے تو یہ بہت بڑا وسیلہ ہے اس بات کا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو معاف کر دے. فاغفر لی فإنہ لا یغفر الذنوب الا انت, اے اللہ تو مجھے بخش دے اس لیے کہ تیرے علاوہ گناہوں کو اور کوئی بخش ہی نہیں سکتا, کوئی اور گناہوں کو نہیں بخش سکتا. تو یہ سید الاستغفار ہے. جو شخص یہ کلمات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کلمات کے ساتھ استغفار کرتا ہے صبح کے وقت, یقین رکھتے ہوئے اس کے معنی پر, اللہ سبحانہ وتعالیٰ اگر اس کی اس دن فوت ہو جائے, وہ دنیا سے چلا جائے, اس کی موت واقع ہو جائے, ایسا انسان جنت میں داخل ہو. اور شام میں پڑھتا ہے اور صبح سے پہلے اس کی موت واقع ہو جائے, یہ آدمی جنت میں داخل ہو. کتنا عظیم کلمہ ہے. کبھی اس کو آپ پڑھیں, اس کی لذت کو محسوس کریں, اس کی حلاوت کو محسوس کریں. واللہ العظیم جب یہ انسان پڑھتا ہے انسان کا سینہ ٹھنڈا ہو جائے, اس کو راحت مل جاتی ہے. یہ فرحت کا باغ ہے, خوشی کا باغ ہے, نعمت کا باغ ہے. یہ ایسے ہے, یہ جو صبح شام کے اذکار ہیں یہ ایسے ہے جیسے انسان کسی خوبصورت باغ کی سیر کو گیا. ایسے پیارے کلمات ہیں, ایسے عظیم کلمات ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے بڑے بڑے ان میں معنی ہیں. اصبحنا على فطرة الاسلام وعلى كلمة الاخلاص وعلى دين نبينا محمد وعلى ملة ابينا ابراہیم حنیفا مسلما وما كان من المشركين. یہ بندہ جب صبح پڑھتا ہے سبحان اللہ اس کی روح تازہ ہو جاتی ہے, اس کے اندر ایمان کی حلاوت جو ہے وہ گھس آتی ہے. یہ بہت بڑے کلمات ہیں, ان کو سیکھیں, اپنی اولاد کو سکھائیں, ان پر تربیت کریں. اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں توفیق دے. ہماری مسجد کے کچھ ساتھی وہ جلال پور ریلیف کے کام کے لیے گئے ہیں. اگر آپ میں سے کوئی ان کے ساتھ تعاون کرنا چاہتا ہے تو ضرور ان کے ساتھ تعاون کریں. اللہم آت نفوسنا تقواها وزکها انک انت خیر من زکاها انت ولیها ومولاها. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرة حسنہ وقنا عذاب النار. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها إنك أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.